السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے آج کی اس ببرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں۔ کروڑوں درود تاجدار انبیاء، حبیب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم المرسلین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کل کائنات بنائی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم میاں رضوان صاحب کو اور ان کے پورے سب گھر والے جو اس محفل پاک کو سجانے میں ان کے ساتھ شریک ہیں، جتنے دوست، جتنے احباب، علماء کرام، نقیب محفل اور قبلہ شاہ صاحب، اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت جو ہے وہ کافی گزر چکا ہے، رات کے تقریباً 11 جو ہیں وہ بجنے والے ہیں۔ حضور کا ذکر تو ایسا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہونے کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس میں تو چند گھڑیاں بھی مل جائیں تو باعث برکت ہے۔ تو آپ کا نماز عشاء سے لے کر اب تک بیٹھنا، سرکار کی ثناخوانی سننا، میرے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے بڑا اور عمل کوئی نہیں، اس سے بڑا اور عمل کوئی نہیں کہ اللہ ایسی توفیق دے دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اللہ پاک سب کا آنا بھی قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ ضحیٰ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ اس کو اللہ پاک نے خاص عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی پڑھ لے، ویسے تو سارا قرآن ہی برکت والا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی برکت سے جو دعا مانگے گا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اب اس کو ذرا توجہ سے سنیے، مختصر میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، توجہ ادھر کریں۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ، کیا فرمایا بھائی؟ واللیل اذا سجی۔ اب والضحیٰ سے اس کے ترجمے مختلف علماء نے مختلف کیے، کیونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے میں بس بات کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی
یہ ایسا خاندان ہے کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر جو ہمارے پاس اسلام ہے ان میں ان کی بہت بڑی کاوش ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کے میلاد پاک کا دن ہے۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ حضور کے میلاد پاک کا دن، اور واللیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ضحیٰ کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ضحیٰ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ ضحیٰ کیا ہے؟ ایسا چہرہ جس نے تکا وہ جنتی ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ پھر جس نے اس کو تکا وہ بھی جنتی ہو گیا، وہ بھی کیا ہوا؟ تو اس کو کہا کہ یہ ہے حضور کا چہرہ والضحیٰ، اور واللیل کیا ہے؟ یہ حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی زلفیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا اور 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ جب اس پر واللیل کی زلفیں آتی تو یوں لگتا جیسے رات کے وقت 14ویں کا چاند جو ہے وہ نکل آئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر وقت آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہر لمحہ جو آتا ہے اس کے بعد والا لمحہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کی شان اور عظمت جو ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے لمحات، گھڑیاں، منٹ اور سیکنڈ گزرتے چلے جائیں گے، حبیب آپ کے ذکر کی دھوم جو ہے وہ مچتی چلی جائے گی، آپ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کی شان جو پہلے بھی وراء الورا ہے وہ اور زیادہ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اور آپ کی شان کو آشکار کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حبیب مکرم حال یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، نہ آپ کو چھوڑا اور نہ چھوڑے گا، نہ چھوڑا نہ چھوڑے گا، بلکہ حال یہ ہے کہ آپ کی عظمتیں اور شانیں وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ محبوب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، ان قریب وہ وقت آنے، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟ اتنا عطا کریں گے، کرتے چلے جائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کو بیان کر کے آگے قرآن کہتا ہے جو آج کا مضمون ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اتنی شانوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو یتیم پایا؟ کیا پایا؟ یتیم پایا، اور پھر آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ کیا فرمایا؟ اس نے آپ کو کیا پایا؟ یتیم پایا اور آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ اس کو محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا کہ بظاہر تو آپ کیا تھے؟ یتیم، کہ آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا آپ کی ولادت سے پہلے، پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس کے بعد آپ کے دادا محترم کا سایہ بھی آپ سے اٹھ گیا، پھر آپ کی پرورش جناب حضرت ابو طالب نے کی، ان کا سایہ بھی اٹھایا گیا، اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ جب تمام تر سائے اٹھ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے سائے اٹھ گئے تو پھر ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کس میں لے لیا جی؟ اپنی آغوش۔ اب یہاں سے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یتیم اس کو کہتے ہیں
جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا یا اس کی کیا ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، لیکن علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے کہا کہ جب حضور کے بارے میں یہ بات آئی الم یجد کا یتیما، فرمایا یا اور تا اور میم، یا تا اور کیا ہے، یہ یتم ہے، اور دوسرا اعراب یتم ہے۔ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے یتیم، ہمارے ہاں اردو والا یتیم یہ ہے کہ جس کا ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے، لیکن یہاں پر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ پاک نے یتیم کا لفظ استعمال کیا، فرماتے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس جیسا اور کوئی نہ ہو، وکھرا ہو، بے مثال ہو، اس جیسا کسی اور کو بنایا گیا نہ ہو، اس کو چنا گیا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے تمام تر کائنات کو بنانا چاہا تو ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ جب حبیب کے نور کو بنایا تو فرمایا بنانے سے بھی پہلے محبوب کو اپنے لیے چنا، اپنے لیے چن کر یہ فرمایا کہ یہ محبوب بے مثال ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ بنا نہ بنے گا۔ تو فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں یتیم کا معنی یہ ہے کہ حضور جیسا نہ ہے نہ ہوگا، بلکہ حال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، معرفت میں، معیت میں آ گیا، ایک تو یہ کہ حضور کیا ہیں، بے مثال، کیا ہیں بولو بھائی، فرمایا جو حضور کے قریب آ گیا وہ بھی بے مثال ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو بھائی، کیا ہو گیا؟ اب میں پہلی بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ جس گود میں میرے مصطفیٰ ہے اسے کہا جاتا ہے حضرت آمنہ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت امانت والی۔ آقا بے مثال تھے، آقا لاجواب تھے، حضرت آمنہ کی گود میں آئے، آپ کی گود جو تھی وہ لاجواب ہو گئی، بے مثال ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملی، فرماتی ہیں کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جس دن اس کا پروسس شروع ہوتا ہے اسی دن ماں کی طبیعت پر بوجھ شروع ہو جاتا ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں سنو، جب میرے محمد میرے پاس آئے تو جو عورتوں کو مختلف قسم کا بوجھ محسوس ہوتا ہے یا اس پر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں، فرماتی ایک چیز بھی مجھ پر وارد نہیں ہوئی، بلکہ یہ تھا کہ میرے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ کیا آتا تھا؟ جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر 9 منتھ میں نے ایسے گزارے تھے کہ ہر طرف خوشبوؤں کا جو تھما تھا، اور پھر ہر رات جو ہوتی تھی کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی تھی، یہاں تک کہ فرمایا گھر میرا تھا لیکن ہر طرف خوشبوؤں سے معطر ہو چکا تھا، اور پھر وہ گھر جس کی نسبت حضور سے ہو گئی، جس میں حضور تشریف لائے، فرماتے ہیں وہ بھی بے مثال ہو گیا۔ تو جو حضور سے ملتا گیا، آقا علیہ السلام سے بس کرتا گیا، یا حضور کی ذات سے جڑتا گیا، یا حضور کی ذات کا فیض لیتا گیا، وہ بے مثال ہوتا گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کو بے مثال کر دیا۔ پھر ایک نام ہے حضرت حلیمہ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت، یہ کہاں رہتی تھی؟ طائف کی وادی میں، کوئی جانتا تک نہ تھا، جانتا تک نہ تھا۔ ایک ہی بات جب نسبت مصطفیٰ ملی، وہی حلیمہ تھی، طائف کی رہنے والی، جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ آپ فرماتی کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لینے کے لیے جا رہی تھی تو فرماتی ہوا یہ تھا کہ ساگ، آج بھی موسم شروع ہو رہا ہے، ساگ کا موسم شروع ہو چکا ہے، فرماتی کہ یہی موسم تھا کہ میں ساگ چننے کے لیے گئی تھی، ہاتف غیب سے آواز آئی، فرماتے ہر روز رات کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، میرا بیٹا جو تھا وہ روتا تھا کیونکہ دودھ نہیں تھا، خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، میری چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا، بچہ اس لیے روتا تھا۔ میں دعا کرتی تھی اور ساتھ کہتی تھی یا اللہ کرم کر دے،
میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری بندی ہوں، اب کرم کر، مہربانی فرما۔ اور یاد رکھ لیں اس کائنات میں اس وقت توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال ہو گئے تھے۔ کتنے جی؟ کتنے جی؟ 600 سال جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف یعنی اٹھائے ہوئے ہو گئے تھے۔ اس وقت روح زمین پر صرف 30 بندے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، صرف 30 بندے ایسے تھے، 30 بندے ملا کر جن کا عدد بنتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ ان میں حضرت حلیمہ بھی تھی، حضرت ابو طالب بھی تھے، حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنی تھی، وہ سب کے سب کیا تھے؟ دین ابراہیمی پر تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں بھی دعا کرتی تھی اور شکر کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ فرماتی میں کمزور ہوں، رات کو سوئی ہوں، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ایک بڑا ہی نورانی چہرہ دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کیا ہے؟ خواب، لیکن خواب نہیں تھا، کیا تھی؟ حقیقت تھی۔ فرماتے ہیں ایک نورانی چہرے والا میرے قریب آیا، اس نے کہا بیٹی اٹھو، تم سوئی ہو، اللہ نے تیرے مقدر کو جگا دیا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں تیرا شکر ہوں جو تو ہر روز کرتی، میں کیا ہوں؟ تیرا شکر۔ اٹھو۔ فرماتی کہ مجھے اٹھایا اور اٹھا کر ایک تالاب کے پاس لے گئے جس میں پانی تھا، اور وہ پانی ایسا تھا اس جیسا پانی میں نے آج تک دیکھا نہ تھا۔ وہ چمکتا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، لیکن نقصان نہیں دیتا تھا، نقصان نہیں دیتا، برف نقصان دیتی ہے۔ اس میں مجھے غوطہ لگوایا، جب میں غوطہ لگایا تو فرمایا یوں لگا جیسے میری عمر 18 سال کی ہو گئی۔ کتنی ہو گئی بھی عمر؟ فرماتی میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حلیمہ تیری دعا سنی گئی، تو مقدر واری ہو گئی، اللہ پاک نے تجھے ان لوگوں میں رکھا۔ کن لوگوں میں؟ جو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پائیں گے، وہ جو اللہ کا آخری نبی حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ آئیں گے، وہ تیری گود میں آئیں گے۔ کیا آئیں گے جی؟ آپ فرماتی کہ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے جو شوہر ہیں حارث اس سے کہا اٹھو اٹھو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا چلو مکے چلتے ہیں۔ کدھر چلتے ہیں؟ مکے چلتے ہیں۔ فرمایا اصول یہ تھا کہ ہر سال بہار کے موسم میں، کب جی؟ بہار کے موسم میں، یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم ساری مل کر کہاں جاتی تھی؟ مختلف شہروں میں جاتی تھی، وہاں سے امیروں کے بچے اٹھا کر لاتی تھی، پھر انہیں دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلانے کے بعد کیا کرتی؟ جب وہ 2 سال کے ہو جاتے، 2.5 سال کے ہو جاتے، جو عرصہ گزرتا واپس لے جاتی اور ان سے انعام پاتی۔ کیا پاتی؟ انعام پاتی۔ فرمایا میں نے کہا کیونکہ وہ دیکھا تھا سب کچھ، اپنے شوہر سے کہا اٹھو۔ کہتے ہیں ہم چل پڑے، لیکن چلنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جتنی اور عورتیں تھیں ان کے پاس تیز سواریاں تھیں۔ کیا تھیں جی؟ اور میرے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی۔ ایک کیا تھی؟ گدی تھی۔ اونٹنی بھی کمزور تھی اور گدی بھی کمزور تھی۔ فرمایا وہ چلنے کے قابل نہ تھی، لیکن ہم کہتے تھے چلو کسی بھی طرح جیسے بھی ہو سکے ہم مکے پہنچ جائیں۔ چلنا شروع کر دیا۔ وہ دائیاں جو تھی وہ پہلے پہنچ گئیں، اس لیے کہ ان کے پاس تیز سواریاں تھیں۔ جب وہ مکے میں پہنچی تو فرمایا ہر طرف جاتی تھی اور امیروں کے رئیسوں کے بچے لے کر آتی تھی اور پھر خوش ہوتی تھی۔ اور ایک بچہ تھا جو حضرت عبداللہ کے گھر میں، جن کا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جناب حضرت عبد المطلب کے گھر میں موجود تھا۔ جو بھی دائیاں آتی تھی وہ انکار کر دیتی تھی، اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ بچے کا باپ نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اب ہمیں انعام کون دے گا؟ بولو بھائی انعام۔ ادھر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ہاتف غیب سے آواز آئی۔ پہلا منظر یہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کعبہ جو تھا وہ وجد میں آیا، کعبہ جو تھا وہ ہلنے لگا، کعبہ جو تھا وہ سجدے کرنے لگا۔ میں دیکھنے لگا کہ کعبہ کدھر سجدہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ جھک گیا تھا۔ ایک وقت آیا
مقام ابراہیم کی طرف. کدھر جھکا جی؟ مقام ابراہیم کی طرف. اور جنہوں نے مدینہ پاک دیکھا ہے، محترم رضوان صاحب اور محترم سیف صاحب، باقی دوست قبلہ شاہ صاحب، جنہوں نے دیکھا ہے مکہ پاک، دیکھیں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بالکل اسی طرف وہ جگہ ہے جہاں میرے کریم آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. فرماتے کعبہ جھک گیا. جب کعبہ جھکا تو فرماتے کہ میں حیران ہوا کہ یہ کعبہ کیوں جھک رہا ہے. حاطف غیب سے آواز آئی کہ عبد المطلب وہ وقت آ چکا ہے جس کا انتظار انبیاء علیہ السلام کر رہے تھے، اور جس کا انتظار نبی دعا کرتے تھے کہ مولا وہ وقت جو ہے جلدی آ جائے جب تیرا حبیب تاجدار کائنات جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں. فرمایا وہ وقت آ چکا ہے. فرمایا میں دوڑا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حجرے کی طرف. فرمایا حضرت آمنہ مسکرا رہی تھی اور مسکرا کر کہا کہ عبد المطلب مبارک ہو، رب نے کرم فرما دیا، رب نے کرم فرما دیا. اللہ پاک نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہے، بیٹے سے نوازا ہے. آپ دادا بن چکے ہیں اور میں ماں بن چکی ہوں. حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ ہاں مجھے بھی آواز آئی ہے کہ عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تجھے محمد سے نوازا ہے اور ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جس کی شہرت زمینوں پر بھی ہوگی اور آسمانوں پر بھی ہوگی. اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی تھی کہ یہ جو دائیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور. بعض کتابوں والے کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دائیوں نے حضور کو چھوڑ دیا. میرا وجدان کہتا ہے کہ دائیوں نے نہیں چھوڑا، میرے مصطفیٰ نے قبول ہی نہیں کیا. میرے مصطفیٰ کو علم تھا یہ تو ساری امیر ہیں، رئیس ہیں، انعام کے لالچ میں آئی ہیں. ایک پیچھے آ رہی ہے جو خود بھی کمزور ہے اور اس کی ڈاچی بھی کمزور ہے. فرماتے یہاں تک کہ حضرت حلیمہ کا نام کانوں میں آ چکا تھا. حضرت حلیمہ بھی ہر طرف سے، ہر گھر کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیکن ہر گھر سے آواز آتی ہے. یہاں سے تو بچہ، جہاں جہاں بچے پیدا ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی 1100 بیٹے پیدا ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے؟ 1100. کسی بھی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی. بیٹی رحمت ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ لیکن مکے والے روتے تھے اگر بیٹی پیدا ہو جاتی. رب چاہتا تھا میرا محبوب آیا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو، کوئی آج روئے نہ. تو فرماتے یہ 1100 بچے جو تھے پیدا ہوئے. اب کیا تھا، ہر دائی لے گئی. ادھر حضرت حلیمہ آئی، حضرت عبد المطلب کو دیکھا. آپ نے حضرت حلیمہ کا چہرہ دیکھا. آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے حلیمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ مسکرائے. آپ فرمایا تیرا ہی انتظار تھا، تیرا ہی. حلیمہ تجھے دکھاؤں، اللہ نے ہمیں چاند جیسا بیٹا دیا. حضرت حلیمہ فرماتی یہ پہلی بار میں نے حضور تاجدار کائنات کا چہرہ پاک دیکھا. فرماتی کہ جب میں اندر داخل ہوئی تاجدار کائنات سفید رنگ کے اونی کمبل کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوئی اور آپ سے کمبل مبارک ہٹایا گیا، آپ کا چہرہ مجھے دکھایا گیا. فرماتی رب کعبہ کی قسم اتنا پیارا چہرہ، اتنا نورانی چہرہ میں نے دیکھا نہ تھا. اور عجیب بات دیکھی تھی میں نے، وہ کیا تھی کہ آپ کے نور مبارک سے پورا آسمان جو تھا وہ منور ہو چکا تھا اور آپ کے سینے سے نور نکلتا تھا اور ساری فضا کو منور کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا حضور کو اور حضور نے مجھے دیکھا، آقا نے مجھے دیکھا. گویا آپ مسکرانے لگے، گویا آپ فرما رہے تھے کہ حلیمہ تو مقدر والی ہے. وہ جو کہتے واہ والی حلیمہ تیرے سے آج کرم کمایا جانا ہے. آج کرم ہو گیا کہ در یتیم جو تھا وہ تیری گود میں آ رہا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگایا. کیا لگایا؟ کہاں لگایا جی؟ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پایا حلیمہ نبی نسی پلے تے عرشی بھی جھک جھک تے وینے سی تھلے تے کی کہندے سن بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. فرماتے کہ حضور کو میں نے سینے سے لگا لیا.
فرماتے اس قدر ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس قدر ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے پوچھا حلیمہ اس جیسا چاند تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس جیسا پیارا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہاں جب یہ دنیا میں تشریف لایا میں نے بھی بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ جب یہ دنیا میں تشریف لایا تو سب سے پہلے آتے ہی سجدہ کیا اور یہ بتایا کہ میں بھی پاک ہوں اور میری ماں بھی پاک ہے۔ اور پھر تمام تر محدثین نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ہر بچہ خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ، تمام تر کتابیں اٹھا لیں، شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی کی مدرج نبوت تک ہر کتاب اٹھا لیں، فرماتے جب میرے کریم آقا پیدا ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں آپ کی مٹھی بند تھی۔ کیا تھی مٹھی؟ حضرت حلیمہ فرماتی کہ جب میں حضرت آمنہ فرماتی کہ جب میں نے مٹھی کھولی اس میں چابیاں تھیں، اس میں چابیاں تھیں، 3 چابیاں تھیں۔ فرمایا میں سوچنے لگی کہ یہ چابیاں کہاں سے آئیں؟ فرماتے حاطف غیب سے آواز آئی کہ آمنہ اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی محمد کو عطا فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان کی چابیاں بھی محمد کو عطا فرمائی ہیں، اور مشرق و مغرب کی چابیاں بھی حضور کے پاس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجائبات جو تھے میں نے دیکھے، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ کہاں بیٹھی تھی؟ آپ فرماتی حضرت شفا، آپ فرماتی کہ میں بھی اس وقت پاس تھی۔ فرماتی کہ مجھے حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے شفا کچھ دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا جی آپ کیا بتانا چاہتی؟ فرمایا وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر جب حضور کا نور میرے پاس آیا تو فرماتی ہر طرف روشن جو تھی وہ چھا گئی، میں نے یہاں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا، کیا تو نے بھی دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے بھی دیکھا، اللہ پاک نے سارے پردے دور کر دیے اور یہاں بیٹھے ہوئے شام کے محلات جو تھے ہم نے دیکھ لیے۔ پھر ایک اور منظر تھا کہ سیدنا جبریل امین جو تھے وہ جھنڈے لے کر آئے۔ کتنے جھنڈے تھے؟ آج سب سے بڑا اعتراض جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے تم جھنڈیاں لگاتے ہو۔ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ بھئی ہمارا تعلق جو ہوا، ہمارا واسطہ جو ہوا، ہمیں وہ خزانہ جو ملا، تاجدار کائنات جو ملے، ہمیں در یتیم جو ملا، ہم جھنڈے نہ لگائیں، جھنڈیاں نہ لگائیں تو اور کیا کریں؟ فرمایا 3 جھنڈے تھے۔ کتنے؟ ایک کعبے کی چھت پر لگ گیا، یہ تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا۔ بات آخری حصے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت حلیمہ فرماتی کہ رات میں ادھر ٹھہری، جب آدھی رات کا وقت ہوا ہر طرف نور پھیلا، میں نے آسمان کو دیکھا، آسمان سے کوئی مخلوق اترتی تھی اور تاجدار کائنات پر سلام پڑھتی تھی، آدھی رات کا وقت تھا۔ فرماتی کہ میں ڈر گئی، میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا، میں نے کہا تو نے یہ منظر دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا۔ فرماتے کہ حاطف غیب سے کوئی کہتا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ وہ ہیں جن کی زیارت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، اسی طرح اور بھی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا، علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا، علامہ یوسف نبہانی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اگلے دن کیونکہ مختصر کرنا چاہتا ہوں اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتے 2 طریقے تھے، کیا تھے؟ ایک تو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جو لات عزا کو ماننے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ بھی کعبے میں جاتے تھے۔ دوسرے جیسے میں نے کہا حضرت ابراہیم کے ماننے والے چند نفوس قدسیت وہ بھی تھے، وہ بھی کعبے میں آتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے اور حجر اسود کو چومتے تھے۔ فرماتے ہیں اب دونوں طریقے کسی کو یہ نہیں پتا تھا، جن کو تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نبھاؤ تو جانتے تھے کہ بت کیا ہیں، جھوٹے ہیں کہ بت کیا ہے، لیکن عام بندہ اس میں تمیز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حالات ایسے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دونوں چیزیں میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا پہلے ایسے کرتی ہوں کہ بتوں کی طرف جاتی ہوں۔ کدھر جاتی ہوں؟ بت تو علم جو تھوڑا تھا لوگوں کے پاس، کہتی کہ جب میں بتوں کی طرف بڑھی اور تاجدار کائنات کو اٹھا رکھا تھا، کہتی رب کعبہ کی قسم
جب میں بتوں کی طرف گئی، بت جو تھے وہ اونٹے منہ گر پڑے، کہنے لگے کہ ہٹ جا، ہمارے سے دور ہو جا۔ اللہ پاک نے زمین پر کرم فرما دیا ہے، محمد کو بھیج دیا ہے، یہ بتوں کو توڑنے آیا ہے، یہ دین متین لا الہ الا اللہ کو تمام تر لوگوں کے پاس پہنچانے آیا ہے۔ فرماتی میں وہاں سے ہٹ گئی، اور اگلا طریقہ کیا تھا؟ حجر اسود کو چومنا، جیسے آج بھی آپ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں۔ آپ فرماتی میں طواف کرنے لگی، جب طواف کرنے لگی ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جب چوتھا چکر آیا تو میں نے کہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں۔ کہتی کہ میں حجر اسود کا بوسہ لینے لگی۔ کیا لینے لگی؟ میں نے دل میں خیال کیا ایسا کرتی ہوں کہ اس بچہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلاتی ہوں۔ فرماتی کہ جیسے میں نے حضور کے ایسے کیا، رب کعبہ کی قسم، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، فرماتے جیسے تاجدار کائنات کو حضرت حلیمہ بوسہ دلانے لگی، حجر اسود اپنی دیوار سے نکل کر تاجدار کائنات کے لبوں کے بوسے لینے لگا۔ فرماتے ہیں تفسیر مظہری، فرماتے کہ جب بوسے لینے لگا، اور پھر فرماتی کہ میں جان گئی کہ یہ وہی ہے جس کا اعلان رب نے کیا ہے، جس کا اعلان نبی کرتے رہے، اور جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ حلیمہ تجھ پر کرم ہونے والا ہے۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ اگلی بات یہ تھی، صرف چند منٹ چاہیے آپ کے، کہ میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، طواف بھی کروا چکی ہوں، اب اونٹنی، وہ اونٹنی کون سی کمزور، اور وہ گدی پر میرا شوہر حارث تھا، اور میں کیا تھی؟ اونٹنی پر۔ فرمایا اونٹنی میرا وزن بھی اٹھا نہ سکتی تھی۔ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور میرے پاس تھے اور میں اونٹنی پر سوار ہونے لگی، اونٹنی اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی، اپنا سر سجدے میں رکھا تھا اور سجدے کرتی تھی۔ فرماتی کہ جیسے رسول اللہ کو میں نے اس اونٹنی پر سوار کیا، وہ اونٹنی فروا ہو گئی، طاقتور ہو گئی، ایسے لگا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ سجدے کرتی تھی، وہ سجدے کرتی تھی، آگے چلتی تھی، اور وہ عورتیں جو پہلے بچے لے کر جا رہی تھی، فخر محسوس کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا حلیمہ، کیا کہا؟ حلیمہ تو نے سواری بدل لی، تو نے سواری؟ آپ فرماتی میں نے سواری نہیں بدلی، سوار بدلا، سوار بدلا۔ فرماتی کہ جب سوار بدلا ہے، تیزی کے ساتھ وہ ساری پیچھے رہ گئیں۔ کیوں؟ علم یجد کا یتیمن فآوا کا فیض مل گیا تھا، جو حضور کے قریب آ گیا تھا وہ بھی چمک اٹھا تھا۔ وہ حلیمہ نہ رہی تھی بلکہ حضرت حلیمہ ہو گئی تھی۔ اس حلیمہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کسی نے کیا خوب کہا، کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدر کو صدقے، کیسا مقدر ملا، کیسا، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد کریندے گزر گئی، محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد بلیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ بہرحال فرماتی کہ میں گھر پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ جب حضور کو گھر لے کر گئی، حال یہ تھا جیسے میں نے عرض کیا، قید سالی کیا ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بکریوں میں دودھ نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ پہنچے پہلی بات یہ تھی، فرماتے پورا گھر جو تھا وہ نور سے منور ہو گیا۔ اگلی بات یہ تھی، گھر میں دودھ بکریاں دے ہی نہیں رہی تھی کیونکہ قید تھا، چارہ نہیں تھا۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم جب میرے محبوب محمد گھر پہنچے نا، فرمایا کہ تمام تر بکریوں کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے، جو ہمسائے تھے ان سے بھی برتن منگوا لیے گئے۔ پھر پہلی رات تھی طائف کی وادی میں، جناب حضور تاجدار کائنات کی، فرماتی ہیں کہ باقی لوگ محلے دار رات کو عجیب منظر دیکھتے تھے، ان کے پاس تو دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور اس وقت تیل نہیں چلتا تھا، دیسی گھی سے دیے جلتے تھے۔ فرمایا صبح آ کر انہوں نے کہا کہ حلیمہ کیا ہو گیا؟ ساری رات تیرا چراغ جلتا رہا، تیرا گھر روشن رہا، ہم تکتے رہے، اور یہ روشنی کئی چراغ جمع کر لیے جائیں تو اس سے بھی بڑھ کر تھی، یہ اتنا تیل کہاں سے آ گیا، اتنا گھی کہاں سے آ گیا، اتنے چراغ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بیٹے محمد کا چہرہ ایسا ہے، اندھیری رات میں
ایسے چمکتا ہے جیسے سورج چمکتا ہے۔ پھر حضرت عباس کا بیان، حضرت عباس کا بیان، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کو حضرت حلیمہ لے کر چلی گئی تو پھر میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر آؤں، مل کر آؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کیا، چاند کی 14ویں رات وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور جھولے میں تھے۔ کس میں تھے حضور؟ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضور کا جھولا خود بخود جھولتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے میں نے اچانک چاند کو دیکھا۔ اچانک کیا دیکھا؟ چاند کو دیکھا۔ چاند کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، میں حیران ہوا کہ چاند کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے اچانک دیکھا حضور کے جھولے کو، فرماتے جدھر حضور کی انگلی جاتی تھی چاند، جدھر حضور کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے کہ بچپن میں حضور چاند سے کھیلتے تھے، اس لیے چاند سے یہ تھے خود نور، وہ تھا کھلونا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا۔ اور چاند جھک جاتا، ہاں جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس نے کہی جب وہ ایمان لے کر آئے۔ کب؟ غزوہ بدر کے بعد۔ کہا حضور ایک عجیب بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو چچا جان کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو میں آپ کو ملنے گیا تھا، مجھے شوق ہوا حضور، جب میں وہاں گیا تو رات کا وقت تھا، چاند 14ویں کا پورے آب و تاب پر تھا۔ میں نے دیکھا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ حضور میں نے دیکھا تو آپ کی انگلی جو تھی جدھر جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا۔ حضور چاند آپ سے کھیل رہا تھا اور یوں لگتا ہے کہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند سے باتیں کرتے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا چچا عباس تو چاند کی باتیں کرنے کی بات کرتا ہے، جب میں ماں کے شکم میں تھا، حضرت آمنہ کے شکم میں تھا تو جو اللہ کا عرش پر لوح قلم پر قلم چلتا تھا میں اس کی آواز بھی سنتا تھا، اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضور بے مثال ہیں۔ کیا ہیں؟ اس لیے جو حضور کا ذکر کرتا ہے وہ بے مثال ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے کیا، صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم نے کیا، کس نے؟ عمر ابن خطاب ہو گئے، عثمان نے کیا، وہ غنی ہو گئے، مولا کائنات نے کیا، علی المرتضیٰ ہو گئے، حضرت اویس نے کیا، وہ اویس کرنی ہو گئے، وہ اویس۔ اور بغداد میں حضور غوث پاک نے کیا، آج رات ہے نا بڑی 11ویں کی رات، آپ نے کیا۔ جب آپ نے کیا تو بتایا کہ لوگوں میاں صاحب یہ محبوب بے مثال ہے، بے مثل ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ جو اس محبوب کا ذکر کرے پھر اللہ اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکا جو چمکنا چاہتا ہے۔ یہ تو دیکھیں آج آپ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں میاں صاحب، پتہ تو تب چلے گا جب قیامت کے دن ہوگا اور حضور خود تشریف فرما ہو، آقا کے غلام آئیں گے۔ یہ یہاں اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ محفل سجانے والوں، آقا کی نعتیں پڑھنے والوں، آقا کا میلاد منانے والوں، یہ تو جب قبر کی پہلی شام ہوگی، تاجدار کائنات کا دیدار ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور تب پتہ چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن حضور کے غلام اس دن بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہوں گے، حضور کی۔ بس آخری حدیث کہ جب سارے جمع ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں، تھوڑے دن پہلے ایک بندہ کہنے لگا دیکھیں جی یہ 12 ربیع الاول تو حضور کے وصال کا دن ہے، کیا ہے؟ بولو نا۔ کہنے لگے حضور تو فوت ہوئے، ہمارے نزدیک تو فوت ہی نہیں ہوئے، ہمارے نزدیک کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا ذائقۃ الموت بھی مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم، موت بھی کیا ہے بولو نا. اور حضور اول مخلوق ہے. حضور کیا ہے؟ حضور پہلے بنے، موت بعد میں بنی. موت کیا بعد میں بنی. یاد رکھ لیں ہر چیز سے پہلے اللہ نے محبوب کے نور کو بنایا. موت کی مجال نہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو جیسی موت ہر انسان کو ہوتی ہے ان کی یہ موت کو اختیار میں بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ آپ کیا ہوئے 12 ربیع الاول کو، بولے بھائی بولے نا. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور تشریف لے آئے، موت آئی ایک لمحے کے لیے، موت آئی بولو بھائی. اس کے لیے بھی سرکار نے فرمایا وَحَيَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے. اگر مر گئے ہوتے استغفر اللہ جو تم مانا لیتے ہو تو ہم بھی کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ آپ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے اور آپ کے امتی جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ کی نظر ان پر ہوتی ہے، اور جو جہاں جاتے ہیں حضور کا دیدار کرتے ہیں قبر انور کا. آقا نے فرمایا کہ سن لو، جیسے کوئی میری زندگی ظاہراً زندگی میں دیدار کرتا تھا وہ صحابی ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ اب جب تم آؤ گے تو مت سمجھنا قبر ہے. کیا تو کیا سمجھنا؟ فرمایا جو بھی آئے گا میری زیارت کرے گا، من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، جو زیارت کرے گا وہ جنتی بن گیا تھا، یہ بھی جنتی بنے گا، یہ بھی جنتی، میری شفاعت اس پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جتنے نبی آئے تھے، کتنے؟ 1,24,000 پیغمبر. سرکار فرماتے ہیں ہر نبی کے پاس اللہ نے موت کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ موت آئی، موت بس چھوا، روح مبارک پرواز کی. پرواز کرنے کے بعد ہر نبی کا جسم قبر انور میں، کہاں پر؟ اور روح مبارک اعلیٰ نشین کے اندر کتنے دنوں کے لیے؟ سرکار فرماتے ہیں 3 دن کے لیے. کتنا؟ 3 دن کے لیے ہر نبی کی روح اس کے جسم میں رہتی تھی. اس کے بعد روح اعلیٰ مقام پر جنت میں اور جسم مبارک کہاں؟ قبر انور میں. لیکن اس کا ربط اور تعلق ایسے ہے، ایسے ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو وہ جواب بھی دیتی. کیا کرتی ہیں بھائی؟ یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. روح کی 2 قسمیں 2 جگہ پر رہتی ہیں. ایک نیک کی روح اعلیٰ لیجین میں ہے اور بدوں کی روح سجین میں ہے، اور نبیوں کی روح کہاں پر ہوتی ہے؟ جنت میں. اور ان کا جسم کہاں ہوتا ہے؟ اپنی قبر انور میں سلامت ہوتا ہے. لیکن روح کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آج کے دور میں اگر میں سمجھاؤں جیسے وہ ٹاور ہے بجلی کا، یا ٹاور ہے کس کا؟ جیز کا. اور آپ کے پاس موبائل ہے، جب کوئی نمبر ملاتا ہے تو آپ کے پاس کیا سگنل بتاتے ہیں، آپ کی فوراً بیل بولتی ہے. اسی طرح فرمایا سن لو، اس کا جسم مبارک کس جگہ پر؟ قبر انور میں. اور روح مبارک کس جگہ پر؟ اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا تھا، مجھے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. فرمایا جب وہ وقت آیا میرے اور آپ کے آقا پر کہ آپ کی روح مبارک کو فرشتے لینے کے لیے آئے ان لمحات کے لیے، تو فرمایا اللہ کا وعدہ تھا کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کا جو پہلے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. تو اب روح مبارک کہاں تھی؟ حضور کے جسم میں. کہاں تھی؟ جب نکلی کہاں لے جانی تھی؟ جنت میں. آقا فرماتے کہ ہر روح کو جنت میں لے جایا جاتا اور 3 دن کہاں رہتی؟ جسم کے اندر. فرمایا میں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہر ایک کی روح کو تو نے ایک مقام پر رکھا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے روح کو میرے جسم میں لوٹا دے، میرے روح کو میرے جسم میں لوٹا دے. کب تک؟ فرمایا جب تک میرے امتی مجھ پر سلام بھیجتے. جب تک میرے امتی مجھ پر. اب سلام کب تک ہے؟ قیامت تک. سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا ہے. تم میں سے جب بھی کوئی ما من مسلم احد مجھ پر سلام بھیجتا ہے حتی رد علیہ السلام حتی رد علیہ روحی، اللہ پاک نے میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے. جیسے تم سلام بھیجتے ہو، کہتے ہو یا نبی سلام علیک،
فرمایا کہ میری طرف سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امتی. یہ سلسلہ کب تک ہے؟ فرمایا قیامت تک. کب تک؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ نبی جو چلے گئے ان کا حال بھی یہ تھا کہ ان کی موت یہ ہے کہ ان کی روح کہاں؟ جنت میں، اور جسم کہاں؟ قبر انور میں. لیکن میرے اور آپ کا آقا حضور تاجدار کائنات کا جسم بھی اور آپ کی روح پاک کی مدینہ پاک میں، آپ کے جسم پاک میں جب کوئی سلام پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو وہ جواب دیتی. کب تک؟ فرمایا قیامت تک. کب تک؟ اس لیے ہم پر عذاب نہیں اترتا، اس لیے چہرے نہیں بدلتے جب تک حضور ہیں. تشریف فرمایا کب تک ہیں؟ فرمایا قیامت تک. اور قیامت کے بعد بھی حضور کا فیض موجود ہے. اور یہ بات ہے کہ اگر استغفر اللہ چلے گئے ہوتے، آپ کا فیضان ختم ہو گیا ہوتا، تو پھر کلمہ بھی یہ نہ رہتا جو آج پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. پڑھتے ہیں کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر چلے گئے ہوتے تو پھر تھے ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم میں موجود ہیں. کیا ہیں؟ اس پر قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر وقت قریب ہے. تم درود پڑھو، سلام پڑھو، محفل پاک سجاؤ، آقا پر درود بھیجو یا ذکر پاک کی محفل. حضور کی توجہات جو ہے وہ ادھر رہتی ہے، حضور کرم فرماتے رہتے ہیں. وہ چاہیں تو وہاں بلا لیں، کہاں بلا لیں؟ اور وہ چاہیں تو یہاں تشریف لے آئیں. اگر یہاں تشریف لائیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جب میری قبر کھودنا تو ذرا گہری کھودنا. کیا کرنا؟ حضور کیا کریں گے آپ؟ فرمایا ہر قبر میں حضور آتے ہیں، سبحان اللہ. ہر قبر میں. تو میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کروں، یہ بتانا تھا کہ آقا کا فیضان ہر جگہ پر موجود ہے. جو امتی جتنی محبت کرتا ہے حضور اتنی محبت سے اس کو جواب دیتے ہیں. تو حضور ہم میں ہیں، رہیں گے، اور قیامت کے بھی ہوں گے. اس لیے آج محفل پاک سے جاتے ہیں تو قیامت کے دن فیضان بھی یہی ہوگا. حضور کی نظر عنایت ہوتی جائے گی اور کرم ہوتا جائے گا. اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. آج کل ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے میں ہیں، بڑے مسلمان کیے انہوں نے، لیکن آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تعریف بیان نہیں کی. اور میں اس سے آپ سے تو ایک 2 منٹ کے لیے یہ بات آپ سے راحت کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو میرے حضور کی تعریف نہ کرے. لیکن میں نے آج تک میں سنیں میری جب جواب سنیں. طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. طریقہ اب جب کوئی بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے محبوب کا نام جو محمد ہے نا، اس کا معنی یہ والذین یؤمنون بعد حمد، یعنی اس کا معنی یہی ہے جو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کرتا ہے؟ وہ جتنی بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ حق بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو کافروں سے بھی میرے محبوب کی تعریف کروائی. تو اس لیے آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو. جس پر اللہ درود بھیجے، ہاں جی سن، اور فرشتے درود بھیجے. اگر کوئی دنیا میں پینٹ کوٹ پہننے والا کوئی شخص جو خود عالم بھی نہ ہو، خود عالم نہ ہو، صرف وہ مختلف ادیان جو ہیں اس کے مطالعے کے تحت کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ، تو آپ بھی اگر ایک دن لگا لیں، پڑھ لیں تو کر سکتے. تو میں کہتا ہوں، آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے حضور کی تعریف ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی، انداز اپنا اپنا ہے. اور اگر کوئی یہاں نہیں کرے گا تو وہاں تو کرے گا نا. تو اس لیے ہمیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ نہیں کرتے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. ہمیں نعرے لگانا چاہیے لبیک یا رسول اللہ. ہمیں نعرے لگانے چاہیے کہ میرے حضور جیسا اور کوئی نہیں. ہمیں کسی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ، کیونکہ میرے محبوب ہیں ہی ایسے. اللہ نے آپ کا ذکر ایسا بنایا ہے کہ آپ کا نام مبارک منہ سے نکل جائے تو وہ بھی تعریف ہو جاتی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق.